ہم نے اپنا کلچر اس طرح کا بنایا ہے جس میں وی آئی پی پروٹوکال جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ فرض کر لیں کہ آپ ایک نارمل سٹیزن کی طرح اپنی گاڑی لے کے ایک سڑک کے اوپر چلے جا رہے ہیں, پیچھے سے اچانک ہارنس کی آواز آتی ہے, لوگ راستہ دے رہے ہیں, ایک ہائیلکس سے ٹرک کے اندر 4 گارڈز بیٹھے ہوئے ہیں, پولیس کی گاڑی بھی جا رہی ہے, پیچھے سے ٹنٹڈ گلاس کی 4 ویل ڈرائیو گاڑی آ رہی ہے, اس کے پیچھے پھر 4 گارڈز جو ہیں وہ ہائیلکس میں بیٹھے چلے آ رہے ہیں. آپ کو دیکھ کے ہوگا یار اتنے سارے گن مین کے ساتھ پتہ نہیں کون سی اہم پرسنالٹی جو ہے وہ جا رہی ہے. اور جب وہ آدمی اس طرح کا پریویلیج پریکٹس کر سکتا ہے اور اس کو ملا ہے تو مجھے کیوں نہیں ملے گا؟ آپ کی نہیں تو آپ کی اولاد کے خیال میں ضرور یہ بات آئے گی کہ مجھے بھی بڑے ہو کے یہی بننا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ ایک سمپل کسی جگہ داخل ہوتے ہیں, میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے, آئی وینٹ ٹو اے بینک ان کراچی, اور وہاں کچھ اس طریقے سے بینکس کی سیٹنگ تھی کہ ایک بلڈنگ تو نہیں کہیں, ایک مال کی طرح سے ایک جگہ بنی ہوئی تھی, اور اس کے اندر 3-4 بینکس برابر تھے, اور ان سب کے آگے ایک کامن سیکیورٹی گارڈ آدمی اور ایک خاتون دونوں کھڑے ہوئے تھے. جب ہم اندر داخل ہونے لگے تو دیکھ اٹھ سی کہ ہم گاڑی سے اترے ہیں اور ڈرائیور ساتھ ہے وغیرہ وغیرہ. تو جب میں اندر جانے لگی تو انہوں نے کہا نہیں میڈم بیگ کی چیکنگ رہنے دیں. تو مجھے یہ حیرت ہوئی کہ بھائی آپ جو ساتھ اور لوگ پیچھے سے آ رہے ہیں سب کی چیکنگ کر رہے ہیں, آپ نے میرا بیگ نہیں چیک کیا. خیر جب ہم اندر گئے جا کے بینک میں بیٹھ گئے تو وہاں پر کسی سے کوئی بات چیت ہوئی, تو میں نے اس کے اندر کہا یہ بات, کیونکہ میں نے یہ چیز نوٹس کری, تو میں نے وہاں یہ بات کہی کہ یہ تو مطلب انہوں نے سیکیورٹی کی کوئی بات کہی کہ سیکیورٹی کی وجہ سے ہم یہ کر رہے ہیں. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ بینک کے اندر تو سیکیورٹی کر رہے ہیں اور بینک کے باہر یہ چیز ہے کہ گارڈ جو خاتون کھڑی ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ نہیں آپ بیگ چیک نہ کروائیں, میں بھی تو کوئی گن یا کوئی چیز ایسی کیری کر سکتی ہوں اپنے ساتھ. تو کہنے لگی اصل میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ یہ گارڈز وغیرہ جو ہوتے ہیں یہ اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی وی آئی پی پرسن آئے اور آپ اس کا بیگ چیک کر لیں یا اس سے آپ کہہ دیں کہ جی یہ سیکیورٹی پروٹوکال ہے آپ اس کو پورا کریں, تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں اور گارڈ کی نوکری پہ بات بن جاتی ہے. تو دیکھیں جو اور لوگ ہمارے پیچھے سے داخل ہو رہے تھے, آپ ان کو روک کے ان کا بیگ چیک کر رہے ہیں. ایک آدمی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی تم جاؤ تمہارا بیگ چیک نہیں ہوگا, پیچھے آنے والا شخص کیا سوچے گا؟ اس کو تو احساس ہوگا نا کہ جی میری بے عزتی ہو رہی ہے یا میں کسی طرح سے کمتر ہوں, میں بھی گھر سے لا کے اپنی گاڑی دکھاؤں, میں بھی گھر سے لا کے اپنا ڈرائیور دکھاؤں, میں بھی اپنا بینک بیلنس دکھاؤں کہ میرے پاس کروڑوں روپے رکھے ہیں کیونکہ میں چل کے آ رہا ہوں شرافت سے, میں نے یہاں گاڑی میں آ کے بینک کے دروازے کے آگے نہیں اترا تو آپ میری چیکنگ کرنا ہے, یا میں حلیے سے آپ کو ایسا لگ رہا ہوں کہ چلو میں کسی کام سے سوت اٹھ کر آ گیا ہوں. تو یہ جو ہمارا ایک طریقہ ہے نا, جو ہم نے یہ کلاس ڈفرینس بنا رکھا ہے, ویسے ہم بڑے مذہبی ہیں لیکن یہ کلاس ڈفرینس کرتے وقت ہم یہ بھول جاتے ہیں. تو اس شخص کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ کل کو مجھے یا میری اولاد کو بھی اسی قابل بننا چاہیے کہ جب ہم آئیں تو گارڈ ہم سے کہہ دی آپ کی چیکنگ نہیں ہوگی. تو یہ والا جو ہمارا ایک سوچ بن گئی ہے, اس سوچ کی وجہ سے ہمیں بہت نقصان پہنچ رہا ہے.